وعلى حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک۔ ہر تفسیر کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اپنے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس پوری تقریر کا لب لباب کہتے ہیں نا، اسی طرح ہر تفسیر کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی۔ ان کا یعنی اندر اتنا کالا ہو گیا کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغلی خوری، خماسی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، جس طرح کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے کل سماعت فرمایا کہ ہر طرح کا فساد ہے، چغل خوری سے بھی فساد مچتے ہیں، بلکہ مشہور معروف کہانی ہے چغل خوری کی، ٹھیک ہے نا، اس طرح پیٹھ پیچھے وغیرہ وغیرہ باتیں کرنا۔ تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو بھلے ہی کرتے ہیں، وہ ان گناہوں کو بھلے ہی سمجھ بیٹھے جو کہ گناہ تھے۔ جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں، یہی ان کا حال ہے۔ اب بھی ایسے بیمار ہیں وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کا ذائقہ اس طرح ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک بھی فرماتے ہیں کہ ہم کفار کے لیے دنیا کو سنوار کے دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جہل مرکب ہیں، نوٹ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے اب نہیں ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھے، اب وہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ بت پرستی، گنگا اشنا کرنا وغیرہ سب اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کو دنیا میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، کل قیامت والے دن ہم وضاحت کے ساتھ تجھے کھول کر دکھا دیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ آیات پاک ہے نا، ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہر چیز قرآن پاک میں ہے، کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کس طرح ہے، اور فائدوں کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ سے چند فیصلے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کفر در حقیقت فساد ہے، منافق کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ کفر کیا ہے؟ در حقیقت فساد ہے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی بغاوت ہے، اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بندوں کے ساتھ اور چیز ہے، جو خداوند قدوس کے ساتھ بغاوت کرے اس کی کوئی انتہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے۔ نقطے کو سمجھیں، اسلام اور شریعت کی اطاعت کیا ہے؟ زمین کی اصلاح ہے۔ اب دیکھ لیں، جب ہم لوگ مکمل طور پر شریعت کو فالو کریں گے تو پورے پاکستان بلکہ کرۂ زمین پر آپ کو کوئی کسی کو مارتا نہیں دیکھو گے، کسی کو کوئی چوری کرتا نہیں دیکھو گے، کسی کو کوئی چوری کرتا نہیں دیکھو گے، ڈکیتیاں، چوریاں، شراب، زنا وغیرہ۔ کیوں؟ مکمل زمین کا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا تو یہ تمام بیماریاں جو دن رات، یہ رشتے ہیں، یہ ڈکیتیاں ہیں، یہ چوری ہیں، سب کی سب محفوظ ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ وفاداری، اگر کوئی شخص کفر کر کے کشت و خون بند کر دے تو وہ بھی مفسد ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پاکستان کے اندر آؤٹ آف اسلام والے لوگ جو ہیں، جس کی وجہ سے آپ مرزائیوں کی مثال دیکھ لیں، اور بھی، ٹھیک ہے نا جناب۔ دوسرا شخص اسلام پھیلانے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتال بھی کرے تو وہ صلح ہے۔ دوسرا شخص اسلام پھیلانے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتال بھی کرے تو وہ صلح ہے، جس طرح کہ مسلمانوں نے کی اور کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مریض کا کوئی عضو گل گیا، اگر اسے نہ کاٹا جائے تو دوسرے اعضاء کے گلنے کا بھی، کیونکہ ہم پر ہندو، سکھ، اس طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پھر تم جنگ و جدال کیوں کرتے ہو۔ کتنی آپ کو دیسی مثال دے گئے ہیں۔ ویسے تو ایک محلے میں اگر ایک گندا بندہ ہو تو اس نے سارے محلے کو ستایا ہوا ہوتا ہے نا، تو بندے کہتے ہیں یار اسی کو کیوں نہیں ختم کرتے، جس کی وجہ سے پورا محلہ پرابلم ہے، گند صاف کر دیا، سکون ہو گیا۔ دوسری مثال اس کی آپ نے جسم کے اعضاء کی دیکھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس طرح کے شوگر والے کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتے تھے، کینسر والے اعضاء کے کاٹ دیا، یہ زیادہ نہ پڑے۔ سمجھو کفر بھی ایسے ہی۔
طبیب حاذق اس کا کاٹنا چاہے اور وہ بے وقوف اس سے بچے اور کہے کہ عضو کا کاٹنا جسم کو فاسد کرتا ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، یہ اس کی ہرگز ہٹ دھرمی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ہر عضو کو اپنے حال پر ہی رہنے دوں گا، اگرچہ بظاہر طبیب جسم کو بگاڑ رہا ہے اور وہ بیمار اس فساد سے بچنا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں صحت اور اس کی مصلحت اس میں ہے، اس کے کاٹنے میں ہے۔ اب آپ کو آسانی سے بڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جنگ و جدال کیوں اسلام پر دین میں واجب اور فرض ہے۔ جب پھر جو باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اس کو کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں، اس کو کیوں قید کیا جاتا ہے؟ وہ اس طرح کا مفسد ہوتا ہے۔ اور مریض مفسد ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بیمار کی رہ بھی بیمار ہوتی ہے، بیماری کی رہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ منافقین جسم کی اصلاح چاہتے تھے، وہ دونوں جہانوں میں خرابی کا باعث تھے۔ اچھا، ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا فساد ہے۔ مطلب ایک محلہ ہے، جہاں 10 بندے اٹھ پڑتے ہیں اس محلے کے ساتھ لڑنے کے لیے، پہلے محلہ یعنی آپس میں ٹھیک رہا، گو کہ وہ جس مسئلہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ٹھیک رہا تھا۔ جب وہ 10 اٹھ پڑے تو اگر یہ جو پورا محلہ نہ اٹھ کے اس کے خلاف نہ اٹھے گا تو معاملہ بڑھے گا نا سر، تب یعنی ضروری ہو جائے گا ان کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا ان کے ساتھ ضروری ہو جائے گا۔ جہاد نہ کرنا جب جہاد کی ضرورت ہو اس وقت یہ بھی ایک فساد ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو آسان سا لفظ میں دیے جا رہا ہوں، ورنہ اس کی تو 20 مثالیں شریعت مطہرہ میں محفوظ ہیں۔ اور کرنا اصلاح ہے، یعنی ضرورت کے وقت جہاد کرنا، ضرورت کے وقت کیا ہے؟ فساد ہے، بلکہ جہاد ضرورت کے وقت نہ کرنا فساد ہے اور کرنا اصلاح ہے۔ دوسری اس کی مثال انڈیا والی بھی سمجھ لیں، جب ہم نے اس کو بہترین جواب دیا پینٹ کی صورت میں تو یہ تھوڑا سا سیدھا ہو گیا تھا۔ جب ہم تھوڑا سا اب بھی جو اس کے چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں، ہم جواب نہیں دے رہے، اس لیے وہ جو ہے نا سر، حالانکہ ضرورت تو اس چیز کی اس کو ایک دفعہ بتا دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کفار سے میل جول رکھنا، یہ بھی فساد کی جڑ ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا اسلامی مساوات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کی تعلیم دی ہے، ہم کیا ان سے نہیں جانتے زیادہ؟ کوئی صاحب بصیرت علم نہیں جانتا کہ مرزائی ہیں یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں وغیرہ؟ ہاں عالم جانتے ہیں کہ کس مرزائی کے ساتھ، کس سکھوں کے ساتھ، کس ہندو کے ساتھ، کس یہودی کافر کے ساتھ میل جول رکھنا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ میل جول رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اور کس طرح کا میل جول رکھنا ہے۔ لوگوں نے یہ حدیث پاک تو پڑھ لی کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو چادریں بچھا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس حد تک رکھا جائے اور کس طرح کا میل جول رکھا جائے۔ یہ تو صاحب بصیرت علماء ہی جانتے ہیں نا سر۔ اور ان کے دینی معاملات میں خاطر تبادلہ کرنا، ان کے ساتھ چاپلوسی اور خوشامد کرنا، ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور حق گوئی سے باز رہنا، منافقوں کی سب کی سب یہ۔ اب پھر دیکھیں کفار کے ساتھ میل جول رکھنا اور ان کے دینی معاملات کی، ان کے جو دن آتے ہیں جس طرح ہندو سکھوں کے آتے ہیں اور کفار کے بھی آتے ہیں، ہمارے وزیر مشیر منسٹر سب جو ہے نا اس میں شامل ہوتے ہیں، خاطب تواضع کرنا، ان کے ساتھ چاپلوسی خوشامد کرنا، یہ ساری کی ساری فساد کی صورت میں۔ اس لیے تو پھر ہمارے جو شاکر رسول اٹھ پڑتے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے کل صلح بن جانا، اپنے لا کو نہ دیکھنا، شریعت کو نہ دیکھنا، قانون کو نہ دیکھنا اور حق گوئی سے باز رہنا، ان کو سیدھی بات تک نہیں کہتے۔ منافق 2 قسم کا ہے، منافق عملی اور منافق اعتقادی۔ عملی یعنی منافقوں والے کام کر کے دکھانا، اعتقادی جس کا ذہن سوچ عقیدہ منافقوں جیسا ہو۔ نفاق عملی حرام ہے، ٹھیک ہے جناب، نفاق اعتقادی کفر اور حرام ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کافروں والے کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کافروں والا نظریہ عقیدہ رکھنا وہ کیا ہے؟ کفر بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، کافروں والا عقیدہ رکھنا، منافقوں والا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کافروں والے کام کرنا اسی عبارت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کی ترقی محض تعداد بڑھانے سے نہ ہوگی، تعداد بڑھانے سے ترقی۔ وہ کہتے ہیں نا استاد صاحبان کہ یار 40 شاگردوں کے بجائے نا ان کو نچوڑ کر، ان کو جو نا جھنجھوڑ کر 10 ہو جائیں، وہ کام کے ہوں۔ اس طرح کے 80 رکھنے سے 40 رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح لوگ اسلام کی تعداد بڑھا دیں اور ترقی سمجھیں تو ساری صورت حال منافقوں جیسی ہو، تو اس کی ترقی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حق کے ذریعے ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا سب کو ہدایت دے دے گا۔
آپ تولہ بھر عطر کو بڑھانے کے لیے 1 مٹکا پیشاب میں ملا دیں تو ایسے عطر بڑا نہیں ہوگا بلکہ خراب ہو جائے گا، حالانکہ پیشاب بھی تو ظاہراً ایک پانی ہوتا ہے نا۔ وہ تولہ بھرا تھا تو عطر اور اب مٹکا بھر گیا مگر عطر نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ ایک تو منافقت غالب آ گئی، عطر کم پڑ گیا، دوسرا یہ کہ وہ جس پانی کو اس نے شامل کیا وہ تھا ہی پیشاب۔ اتفاق بے شک اچھی چیز ہے مگر کس سے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو دہرائی ہے، ہمارے ان پڑھ یہ نہیں جانتے کہ کس حد تک آپ کی ذات پاک نے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ میل جول کرو۔ مسلمانوں سے اور تنظیم بڑی ضروری چیز ہے، مطلب وہی بات ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، کس حد تک رکھیں۔ اچھا، مسلمانوں سے اور تنظیم بڑی ضروری چیز ہے مگر کس کی؟ جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے تنظیم بنائی، اس لیے قائد کے 3 ہی فرمات ہیں، اتحاد، تنظیم اور مانا تھے آپ کے تیسرا لفظ ہے۔ مسلمانوں کی غلط تنظیم کو مٹانا اسلام کا اولین فرض ہے۔ غلط تنظیم جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہی ہو تو اس کا ہمیں فائدہ ہے؟ جو اسلام کے خلاف جو مخالف چل رہی ہے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ گو کہ تنظیم بہت بڑی اچھی ایک اعلیٰ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرما کر غلط تنظیموں کو ہی مٹایا۔ پہلے تنظیمیں ہی تھیں نا، کفار کی، منافقین کی، آپس میں ان کی ٹولیاں نہیں تھیں۔ سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین نے یزیدی تنظیم کی دھجیاں اڑا دی، وہ بھی تو ایک قسم کی تنظیم ہی تھی نا، جو اپنی قلت اور مخالفین کی کثرت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ ٹھیک ہے جناب، ظاہراً تو وہ بھی مسلمان تھے جو مخالف آئے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس وقت تنظیم کی رٹ لگانے والے اور اتفاق کا گیت گانے والے اسلامی تنظیم سے منہ موڑ کر غلط سیاسی تنظیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ابھی عرض کیا نا، اس طرح کی آپ کو 20 مثالیں ملیں گی تاریخ میں، اوریجنل تاریخ میں مفہوم۔ ظاہراً تنظیم جماعت کی رٹ ہوگی، در حقیقت ان کا رخ دوسرا ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اس وقت تو تنظیمیں تھیں نا سر۔ آج بھی تو مسلمان اس طرح اپنا روپ دھار کر بڑے کام کرتے آ رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، اب تو انہوں نے لفظ بول دیے ہیں مفتی صاحب نے، تو مطلب کہ خواہ مسلمان ہوں، خواہ ان کے ساتھ تنظیم سازی کرنے والے، کسی بھی مسلک مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، 4 انہوں نے نام لیے ہیں، میں ان سے ایک کا نام لیتا ہوں، قادیانی، بلکہ ہندو اور عیسائی مذہب سب مل کر ایک ہو جائیں تو کیا یہ تنظیم سازی ہو جائے گی؟ یہ تو نرا فساد ہی ہوگا۔ نہ ایسا ہو سکے اور نہ ہو سکے گا۔ روشنی اور طریقے کفر ایمان میں کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں۔ رات کتنی اپنے انہوں نے جو بند کیا، رات نے اپنے جو ہی سورج آ رہا ہے رات نے ٹھہرنا ہی نہیں ہے، جتنی گرفت انہوں نے کی پوری دنیا میں، مطلب روشنی اور اندھیرا کبھی آپس میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہی نہیں۔ اس طرح کفر اور مسلم آپس میں کبھی بھی، جتنے زہرن پاکستان کے معاہدے ہوں، جتنے زہرن ہمارے بڑے بڑے منسٹروں کے معاہدے ہوں، لالچ پر ہوں، دنیا پر ہوں، بات سیدھی سی ہے، علماء اس میں سخت نہیں ہوتے، سمجھنے والی بات۔ جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ علماء میں اس میں کون سی سختی آ گئی؟ قرآن پاک نے فرمایا نا، سورۃ المائدہ 6 پارہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، لا تتخذوا اليہود والنصارى، اربع معاذ اللہ، مجھے اپنے آرمی چیف، مجھے اپنے پرائم منسٹر، دنیا کا کوئی بھی ہو تو وہ کہنا ہی نہیں یہ ہم صلح کر رہے ہیں، امن صلح ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمارے دوست ہیں، کل ہم سے تعاون کریں گے، یہ کریں گے، ہم مطلب ہم اس طرح کے اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کے فرمان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، خداوند قدوس کے فرمان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ قرآن ہے، وہ خدا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، نہ پکڑو تم یہودی اور نصارہ کو اولیاء، دوست بھی۔ اس طرح کے کئی آتے ہیں۔ اگرچہ خود ساختہ تنظیم کی بجائے مسلم قوم کی صحیح معنوں میں تنظیم کرتے تو یقیناً بہت کامیاب ہوتے۔ دعوت اسلامی کی تو بھی ایک تنظیم ہے، کتنی مضبوط اور کتنی کامیابی سے چل رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں، پھر وہی باتیں آ گئے، یعنی کہ غیر مسلک والے لوگ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کیونکہ سواد اعظم مسلمان ہیں،
سواد اعظم کہتے ہیں بڑی جماعت کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جماعت کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہیں ہو. کبھی کی فلاح اگر اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی، ان تمام جماعتوں کا پھیلانا اس بےہودہ تنظیم کے شور کا نتیجہ ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان ہر ایک سے لڑتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان سب سے الگ رہیں اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنیں. جو ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، عقائد کے طور پر جن کا نظریہ مختلف ہو، جن کا عقیدہ مختلف ہو، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے چھوڑ دے، میل جول چھوڑے، ان سے رغبت چھوڑے، ان کی صحبت چھوڑے، ان کی غربت چھوڑے، ان کی محفلیں چھوڑے گا تو پھر رنگیلا مسلمان ہو جائے گا. نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. یہی تو بات ہے کہ آج کا مسلمان کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہا. لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا سورۃ آل عمران میں دوسری آیت مبارکہ ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان کفار کو دوست نہ بنے، حق تلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی نہیں 20 آیات ہیں، کئی آیات ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے کہ مسلمانوں کفار کو دوست نہ بنو، مسلمانوں کفار کو دوست نہ بنو. آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جنریشن کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، یہ عمل. قرآن پہلے، حدیث بعد. اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی اور حق کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.